السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تمہاری زندگی پرسکون ہو، اور اس نے تمہارے درمیان مودت پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اماں حوا علیہ السلام کو سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ چنانچہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے اپوزٹ اپنے آپ کو مت سمجھیں کہ عورت کا مرد دشمن ہے یا مرد عورت کا، مرد عورت کا دشمن ہے، عورت مرد کی دشمن ہے، یہ نہ سمجھیں۔ جب اس کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کے جسم کا حصہ ہے، عورت مرد کے جسم کا حصہ ہے، اس کے جسم سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، تو اب اس کا اپنا ہی حصہ ہے، وہ کیا دشمنی کرے گا اس سے؟ تو یہ ایک محاذ والی سوچ کہ عورتیں اپنے حقوق لینے کے لیے ایسے کر رہی ہیں اور یہ معاملات ہیں، یہ محاذ والی سوچ درست نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق عورتوں کو دیے ہیں وہ ان کی فطرت کے عین مطابق ہے، اور وہی بہترین ان کی زندگی کا سٹائل اور انداز ہے جو اسلام نے عورتوں کو دیا ہے۔ عام طور پر اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جی اسلام میں عورت بڑی مظلوم ہے۔ اقبال نے کہا ہے تعریف کرتے ہوئے عورت کی عظمت بیان کرتے ہوئے، اس کی شان اور منقبت بیان کرتے ہوئے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں، مکالمات افلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ عورت کی عظمت یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں، کسی ایک بیوی نے بھی گلہ شکوہ نہیں کیا کہ جی میرے حقوق صحیح ادا نہیں ہو رہے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے یہ! تو لہٰذا بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اب گھر والوں کے لیے بہتر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اپنی بیوی کو گھٹیا نہ سمجھے، تبھی بہتر ہے نا۔ اگر مرد میں تکبر ہے، سپیریئرٹی کمپلیکس ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، عورت کو جس طرح کے معاذ اللہ کچھ لوگ جی پاؤں کے جوتے کی طرح سمجھتا ہے، تو پھر وہ بہترین انسان نہیں ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن بیٹی کو عزت دے گا، وہ بہترین انسان۔ تکبر کرنے والا بہترین انسان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے تو وہ شخص بہترین نہیں ہے۔ اسلام نے کتنا اچھا کرائیٹیریا سکھا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ اب دیکھیں کون بہتر ہے؟ تکبر کرنے والا اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں کو گالیاں دینے والا، ٹارچر کرنے والا بہتر نہیں ہے۔ پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنی جو ازواج ہیں، ہماری جو روحانی مائیں ہیں، ان کے ساتھ کام کاج میں معاونت کرتے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی کسی بیوی کو مارا نہیں،
تو اگر کوئی عام انسان یہ چیزیں نہیں اپنا رہا تو وہ بہتر نہیں ہے. مینٹل ٹارچر نہ کرے. مینٹل ٹارچر میں یہ بھی ہے نا کہ گالیاں دیتا رہے اس کو، اس کے ماں باپ کو، بیوی کے بھائیوں کو گالیاں دے. کوئی ایسے ہی بات پکڑ کے ہر وقت اس کو رڑکاتا ہی رہے کہ بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے، ایک غلطی ہو گئی ہے پکڑ لیتے ہیں، ساری زندگی بس اسے ہی دہراتے رہتے ہیں، ٹیز کرتے ہیں، ٹارچر. یہ تو درست نہیں، یہ تو بہترین انسان کا رویہ نہیں ہے. تو لہذا عورت کو یہ اسلام نے عظمت دی ہے کہ جیسا خود کھائے گا مرد عورت کو بھی کھلائے، جیسا خود پہنے اس کو پہنائے. نان نفقہ خاوند کی ذمہ داری ہے عورت کو فراہم کرے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. بچے ہیں ان کی پرورش، اگر ان کی اخراجات ہیں پرورش کے معاملات ہیں، ساری ذمہ داری مرد کی ہے. عورت کو تو بری رکھا ہے. یہ تھوڑی سہولت ہے عورت کے لیے کہ اس پہ ذمہ داری ڈالی نہیں. اگر عورت کماتی ہے تو خامد کا اس پہ کوئی حق نہیں ہے کہ زبردستی لے لے. ہاں خامد ظاہر اپنی ازدواجی زندگی کو متاثر کر رہا ہے، یہ اتھارٹی تو خامد کے پاس ہے کہ ذمہ داری تمہاری نہیں، تم نہ کچھ کماؤ. لیکن اگر کوئی ڈاکٹر عورت ہے، سیپریٹ رہ کے محنت کرتی ہے، کپڑے سلائی کر لی ہے، ٹیچنگ کر لی ہے، ٹھیک ہے. عورت اگر معاشی معاملات، جس طرح ہمارا ملک غریب ہے، اگر وہ ہیلپ کرتی ہے اپنے بچوں کے بہتری کے لیے تو اس کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت میں خامد کا پھر تعاون کرے. یہ اخلاقی طور پہ کرنا چاہیے. باقی خامد کا کوئی نہیں. عورت اپنے خامد کو اگر وہ غریب ہے، کوئی حادثہ ہوگا، زکوٰۃ بھی دے سکتی ہے. عورت کو کتنا دیکھیں ذمہ داری کوئی نہیں. اسلام نے پابندی بھی نہیں لگائی کہ اس کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے، بیٹا نہ کریں بھائی، چھوڑیں یہ بیٹا یہ غلط بات ہے، توجہ کریں، ادھر توجہ سے سنیں. اچھا جی، عورت کی ذمہ داری نہیں کوئی معاشی بوجھ، تو یہ بھی پابندی بھی نہیں لگائی جس نے کام بھی نہیں کرنا. ہوتا ہے نا جی، اس کی ذمہ داری نہیں، کام کیوں کرے، چوائس دے دی کہ کر سکتی ہے کام. تو یہ عورت کے بینیفٹ میں بات گئی نا. تو لہذا اگر عورت گھر میں رہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے پردے میں رہے، گھر میں رہے، اس کی بہتری ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ اسلام نے اس کو ڈسکریج کر دیا، ذمہ داری اس کے ذمہ نہیں ہے. جو عورت باہر نکل کے یہ ان چیزوں کو فیس کرتی ہے اس کو ڈبل ذمہ داری ادا کرنی پڑتی ہے، معاشی بھی اور گھریلو بھی. اور ایک عورت کی ایک کوٹیشن تھی، یہ اس حوالے سے یہ میرے سامنے ہے کہ اس نے اپنے حوالے سے کہا ہے کہ وہ عورت جو گھر کے، جیسے کہ یورپ میں ہے، باہر اس کو معیشت کا انتظام کرنا پڑتا ہے، کام کاج کرنا پڑتا ہے، مردوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کچھ تو پیشے ایسے ہیں کہ وہ سیپریٹ ہیں، الگ ہیں، ان میں اتنے مسائل نہیں. کچھ ہیں نا، تو پھر اس نے لکھا ہے کہ عورت ایک عظیم مخلوق ہے کیونکہ یہ شی ٹیکلز ہراسمنٹ کا بھی اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو گھر میں ہے تو ان چیزوں کا نہیں کرنا پڑے گا نا. پیٹریارچی یعنی جس سے میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. پھر اس کے علاوہ ہارمونل چینجز، اپنی صحت کے مشکلات، گھریلو ذمہ داریاں. تو یہ ساری وہ عورت جو گھر سے باہر جائے گی وہ اپنی مشکلات خود بڑھا لیتی ہے پھر. تو اس لیے عورت کو جو پردہ اسلام نے دیا ہے کہ گھر میں کاروباری مشکلات بہت مشکل ہیں، گھریلو جو ذمہ داری ہیں وہ آسان ہیں ان کے مقابلے میں. عورت کے مزاج کے لیے بڑا کمپیٹ کرنا پڑتا ہے باہر. تو لہٰذا عورت کو جو اسلام نے کہا گھر اس کے لیے بہتر ہے، پردہ بہتر ہے، تو ساتھ اس کی معیشت کی ذمہ داری بھی اس پہ نہیں ڈالی، گھر میں چار دیواری میں اپنے معاملات چلائے، ذمہ داریاں بھی نہیں ڈالی. تو یہ عورت کے لیے آسانی ہے. بیٹا ہے تو کہا کہ مرد اگر بیٹے کی شکل میں ہے تو کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کتنا مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے. تو لہذا یہ اسلام کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. یہ اسلام عورت کی بڑی تذلیل کرتا ہے. مرد کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، قدموں کے نیچے جنت ہے. عورت کے بارے میں کہا ہے
ہاں باپ کے بارے میں کہا ہے کہ وہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، باپ کی رضا رب کی رضا ہے۔ عورت کو کتنا مقام دیا، ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے سب سے اچھے سلوک کا کون زیادہ حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ اس نے دوبارہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول بتائیں کہ کون میرے سب سے زیادہ اچھے سلوک کا میری خدمت کا حقدار ہے؟ آپ نے دوسری مرتبہ بھی فرمایا تیری والدہ، تیسری مرتبہ بھی، چوتھی مرتبہ فرمایا تیرے والد پھر رشتہ دار۔ تو دیکھیں نا کتنی عورت کو عظمت اسلام نے دی ہے۔ ہمارے ادھر بر صغیر میں عام طور پر میں عرض بھی کرتا ہوں کہ جو بچے ہوتے ہیں ماں سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں باپ کے مقابلے میں، کیونکہ باپ تو روزگار کے لیے باہر ہوتے ہیں تو ماؤں کی زیادہ مانتے ہیں۔ ماں کی شکل میں بڑھاپے میں کس کو اسلام نے زیادہ عظمت دی ہے؟ عورت کو۔ بیوی کی شکل میں ہے، کوئی معاشی ذمہ داری نہیں، ساری ذمہ داری مرد پہ ڈال دی، فری رکھا ہے نا، گھر میں رہے بس ٹھیک ہے، ذمہ داری کوئی نہیں۔ بہن کی شکل میں ہے تو بھائی خود اس کو تعلیم کے لیے لے کے جاتے ہیں، آتے ہیں، ساری ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ ادھر اس طرح کے ہیں نا حالات، چلو باپ کی طرح نہیں لیکن کافی حد تک۔ تو خامد ہے تو اس شکل میں بھی دیکھ لیں، اسلام نے کہا تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ تو ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں الحمدللہ خاندانی نظام باوجود کمیوں کے سب سے بہتر نظام ہے۔ میاں بیوی کی کوتاہیاں برداشت کرتا ہے، بیوی میاں کی کوئی بیمار ہے صحت مند ہے گزارا کرتے ہیں، اپنے خاندان کو چلاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اسلام کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ اسلام تو عورت پر صرف پابندیاں لگاتا ہے، حق کوئی نہیں دیتا۔ جو عورت کی ذمہ داریاں ہیں اس کی مناسبت سے اسلام نے بالکل جائز، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ زیادہ حقوق دیے۔ مثال کے طور پہ عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں معاشی، وراثت میں آدھا حصہ دیا ہے۔ اچھا اب جو پروپیگنڈا کرتے ہیں لو جی بندے کو پورا تو عورت کو آدھا، یہ تو عورت کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ ایک پہلو ہائی لائٹ کرتے ہیں، دوسرا نہیں ظاہر کرتے کہ ذمہ داریاں ساری مرد پہ ہیں، عورت پہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اب بتائیں آدھا حق تھوڑا ہے کیا جب ذمہ داری کوئی نہیں؟ ایک کو حق پورا ڈبل دیا تو ذمہ داریاں ساری ڈال دی ہیں، ایک کو آدھا حصہ دیا تو ذمہ داریوں سے مکمل ریلیف ہے، تو فائدے میں رہی نا عورت پہ۔ تو لہذا وراثت میں اگر اس کا آدھا حصہ ہے تو اس میں بھی عورت فائدے میں ہے۔ میاں بیوی ہیں تو گھر کا نظام چلائے، معیشت ساری بندے کے ذمے ہے، عورت کو تو ریلیف مل گیا۔ بیٹی کی شکل میں ہے تو اسلام نے پھر عورت کو بڑی عظمت دی۔ یہی رشتے ہیں نا، عورت کا روپ یا ماں ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے یا بیوی ہے، چار ہی رشتے ہیں۔ تو بیٹی کی شکل میں بیٹوں پہ نہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ جس نے 2 بیٹوں کو پالا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ بیٹیوں کی پرورش میں کہا ہے، آزمائش بھی ہے۔ ہم یہاں بر صغیر میں جہاں رہتے ہیں یہاں ہندوانہ اثرات بہت زیادہ ہیں، یہاں جہیز کا سسٹم ہے اور بڑے مسائل ہیں، تو اس طرح وہ بچیوں کی پرورش اور معاملات یہ ایک بڑی آزمائش طلب بات ہے، تو عظمت بھی ساتھ ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کو پالا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، قریب ہیں۔ تو بیٹی کی تربیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مشکل کام ہمارے نبی سے کروائے ہیں۔ عرب کے معاشرے میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اسی معاشرے میں اب بچیوں کو نعمت سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی دیکھ لیں ادھر جہیز والا سسٹم کوئی نہیں ہے جی، عربوں میں کوئی نہیں ہے، والدین کو کوئی مصیبت نہیں ہے کہ 1 بچی ہے 2 ہے کھانا پورا نہیں ہوتا کیسے اس کا گھر آباد کریں، وہاں کوئی جہیز کی ذمہ داری بچی والوں پہ نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیاں دی، کیوں جی؟ عملی طور پر گزارا، مشکل کام تھا، 4 بیٹیاں دی، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت تھی، سب بیٹیوں سے بڑی محبت تھی۔ باقی بیٹیاں جلدی فوت ہو گئیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبا عرصہ رہی، تو جب وہ اپنے والد محترم سے ملنے آتی تھی تو اللہ کے نبی آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے۔
اپنی چادر بچھا کے بیٹی کو بٹھاتے تھے، اور بیٹی سے اتنی محبت کہ آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ بیٹی کا احساس ہے جو میرے نبی نے سکھایا، کتنی عظمت ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں دیکھ لیں گھروں میں بیٹیوں کو اس لیے کہ جی یہ بیٹیاں ہیں ان کو ریلیف دیتے ہیں، بیٹیاں ہیں اگلے گھر جانا ہے، جو بھی معاملات ہیں بیٹیوں کو اس حوالے سے ایک اچھے ماحول میں رکھا جاتا ہے، ان کو تعلیم و تربیت میں آزادی ہے۔ کچھ علاقوں میں اگر پابندی ہے تو وہ الگ بات ہے، ہمارے اس ماحول میں اتنی پابندی نہیں ہے۔ عورتیں پردے میں رہتے ہوئے بچیاں تعلیم حاصل کریں، اسلام کو نہ چھوڑیں، مغرب کی کاپی نہ کریں۔ ہاں عورتوں کو چاہیے کہ سیرت کے لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پڑھیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پڑھیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹیاں انہوں نے کیسے زندگی گزاری قناعت والی، ان کو آئیڈیل بنائیں۔ نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ صحابہ کرام کو آئیڈیل بنائیں۔ بگاڑ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بزرگ جو ہستیاں ہیں، مقدس خواتین جو ہیں، ان کی زندگیاں پڑھنے کی بجائے دوسرے غیر مسلم خواتین کو جب عورتیں دیکھتی ہیں ان کو ماڈل بناتی ہیں، پھر انتشار پیدا ہوتا ہے۔ ان کو دیکھتے ہوئے جب میڈیا پہ ان کی ایسی تعلیمات ہیں جن میں یہ سوچ لی جاتی ہے نہیں باپ تو تمہارا دشمن ہے، بھائی تمہارا دشمن ہے، یہ جس باپ نے پالا ہے، جس کے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے خلاف ہی نفرت، جو سب سے زیادہ خیر خواہی رکھنے والی اس کی کہہ لیں دنیا میں موجود جو لوگ ہیں ان کے خلاف نفرت کہ ان کی بغاوت کرو گی تو ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ مغرب کا ایک پروپیگنڈا ہے جو تجربہ بوڑھے والد والدہ میں ہے، ہو سکتا ہے بچی میں اس طرح کے حالات نہیں ہیں، اس طرح تجربہ نہیں ہے۔ تو یہ میڈیا کا ایک ہمارے ہاں چونکہ پیسے جہاں زیادہ ہوں گے اس طرح کے معاملات چلتے ہیں، تو یہ ایک نیگیٹو رول ہے۔ انہوں نے بھی مرنا ہے جو میڈیا پہ یہ کام کرتے ہیں، تو کوئی اینٹی اسلام ایکٹیویٹی ہو تو اس سے اوائڈ کروانا چاہیے۔ تو چونکہ یہ لوگ مؤثر تو ہوتے ہیں، تو بہرحال اس فتنے کے دور میں میڈیا والوں کو کاپی نہ کریں، ان کو فالو نہ کریں، ڈائریکٹ قرآن کریم پڑھیں، اسلامی مائیں بہنیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، عورتوں کے حوالے سے جو پیارے نبی کی تعلیمات ہیں وہ پڑھیں۔ سورۃ النور ہے جی، اس میں عورتوں کے بڑے مسائل ہیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ سورۃ النساء، ایک عورت کا نام ہی ہے نساء، عورتوں کے مسائل ہیں، اس کو پڑھیں۔ سورۃ الحجرات ہے، یہ قرآن کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اس کی روشنی میں اپنی جو ہے نا وہ ڈگر، اپنا طریقہ، اپنی سوچ، اپنا لائف سٹائل وہ بنائیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حالات پڑھیں کہ کس طرح انہوں نے ایک آئیڈیل زندگی گزاری۔ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں، اس کے علاوہ صحابیات ہیں، مائی آسیہ ہیں، وہ ہیں سیدہ مریم ہیں، ان کے حالات زندگی ایک عورت ان کو دیکھے کہ سیدہ مریم پاک دامنی کی زندگی ہے، سیدہ امی عائشہ صدیقہ ساری زندگی قرآن و سنت کو سمجھنے میں گزار دی ہے، ساری زندگی۔ سیدہ خدیجہ نیکی کے کام میں خامد کے ساتھ تعاون کے لیے ساری زندگی وقف کر دی ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک سے کوئی نہ کوئی رہنمائی کا پہلو ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت کو پڑھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔